السلام علیکم۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ویلکم اگین ٹو عبد مصطفیٰ آفیشیل۔ تقریباً 2 سالوں کے بعد ہم نے ریکارڈنگ کا کام ایک نئے انداز میں پھر سے شروع کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ یہ اسی طرح جاری رہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مفتی داؤد مصباحی صاحب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ممبر رسول کی اہمیت دنیا کی نظروں میں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیل مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ ممبر رسول ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ایک بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے آپ ایک بہت بڑا میڈیا کا نام دے سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج میڈیا میں مسلمانوں کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کے برگزیدہ ہستیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس یہ جو میڈیا ہے، یعنی ممبر و محراب، ممبر رسول، یہ ایسا میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم میڈیا کے تمام اچھالے ہوئے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے جو ہمارے نوجوان نسلوں میں جو طرح طرح کے شکوک شبہات ڈالے جا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں، ان تمام کا تشفی بخش جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ ممبر رسول جو ہے، یہ ممبر رسول جو مسجدوں میں ہیں، یا پھر ممبر رسول جسے اسٹیج کو بھی ممبر رسول کہا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں سے یا جس اسٹیج سے، جس جگہ سے دین و شریعت کی بات بتائی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اسے ہم ممبر رسول کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مطلب عوام کے لیے ایک وضاحت ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں جو ممبر رکھے ہوئے ہیں صرف اسی کو ممبر رسول کہا جا سکتا ہے، بلکہ جلسوں میں جو اسٹیج ہے وہ بھی ممبر رسول ہے، اور دیکھا جائے تو آج یہاں بیٹھ کر ہم یہ کام کر رہے ہیں، جی اس جگہ کو بھی ہم ممبر رسول جی کہہ جی سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہاں، اصل میں یہ اصطلاح جو آئی ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ سے یہ اصطلاح یہ ہے کہ آپ کے ظاہری دور میں آپ جو ہے، آپ کے زمانے میں سب سے پہلے سن 8 ہجری میں ممبر مسجد نبی میں رکھا گیا۔ اس کے بعد سے یہ ممبر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج جو ہے ہر ایسے اسٹیج، ہر ایسے پلیٹ فارم کو ممبر کہا جاتا ہے، ممبر رسول کہا جاتا ہے، جہاں سے دین و شریعت کی بات بتائی اور سکھائی جاتی ہے۔ خاص طور سے اس ممبر رسول کا استعمال اس دور میں ایک خاص قسم کی تقریر اور ایک خاص قسم کی گفتگو کے لیے کرتے ہیں، منتخب عناوین پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ ایسا میڈیا ہے جس کے ذریعے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے ہم بہت سارے عناوین، بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم اسلام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی کام ہے، اس میں شریعت کا کیا سے ٹچ ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ کہتے ہیں دنیاوی کام ہیں، لیکن در حقیقت وہ دینی کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ تجارت، بزنس، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے شریعت سے ہے، اور ان ساری چیزوں پہ ثواب یا عتاب مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ جو سچے تاجر ہوتے ہیں بروز قیامت وہ شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں جو ہے حکم دیا گیا کہ تمام فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ جو ہے وہ حلال کمائی ہے، تو ہم شریعت سے نکل کر کبھی نہیں جا سکتے اور اسے دنیا کا نام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ان ممبروں سے جو ہے ہم دینی، ملی، قومی، رفاہی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے بیدار کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری قوم ہر محاذ میں، ہر میدان میں آگے رہے، اور انہیں جو بھی معاملہ پیش آئے، خواہ وہ سماجی ہو یا دینی ہو یا ملی ہو یا معاشرتی ہو یا دنیاوی لحاظ سے جو بھی معاملہ ہو، اگر ممبر کا صحیح استعمال کیا جائے تو یقیناً لوگ ممبر کی طرف رجوع کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ممبر و محراب پہ جو لوگ براجمان ہیں یا جو لوگ اس پہ اقتدار رکھتے ہیں وہ سچے ہوں، وہ مخلص ہوں، اور ان کے اندر قوم کے لیے، ملت کے لیے
اور اپنے مسلم سماج کے لیے بہترین خدمات کرنے کا جذبہ ہو. اگر وہ صحیح استعمال کر لے جاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے اور معاشرے کو صحیح راہ پر ڈالا جا سکتا ہے. یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممبروں سے تجارت کے مسائل بھی بیان کیے جائے، ساتھ ہی تجارت کا طریقہ بھی بتایا جائے. جی بالکل بالکل. آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں تجارت کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، بلکہ یہ جدید دور ہے، اس میں جتنی نئی نئی چیزیں آئی ہیں ان کے لحاظ سے نئے نئے مسائل آئے ہیں، تو تجارت کے مسائل بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. خرید و فروخت کے مسائل، بینکنگ کے مسائل، شیئر بازار کے مسائل، یہ ساری چیزیں یقینی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کرنا ہی چاہیے تاکہ لوگ اس کے تعلق سے بھی بیدار ہو جائیں. اور شریعت کے اعتبار یہ جو مسائل ہیں مسلمانوں کے تجارت سے متعلق، تو ان کا تعلق تو سیدھا دین سے ہے، لیکن عوام جو ہے ہماری وہ اسے ایز اے پروفیشن اور سمجھ لے کہ دنیاوی طور پہ دیکھتی ہے کہ کمانا کھانا کیا ہے، ایک پیشہ جو بھی ہو، چاہے بزنس ہو چاہے پیشہ ہو. جی تو وہ انہیں دنیا کی نظر سے، جیسا ہمارا عنوان تھا، تو وہ اسے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کا دین سے سیدھا تعلق ہے. جی بالکل. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے. حدیث پاک کہ سچا تاجر جو ہے وہ صدیقین شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے، اور حلال کمائی کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے، تو اس کا تعلق سیدھے طور پر دین سے ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی ممبر رسول کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور آج کل اسے ایک خاص قسم کی تقریروں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. جی کہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ممبر رسول سے صرف واقعات بیان ہوں گے، کرامات بیان ہوں گی، اور تجارت کے مسائل اور جو قومی ملی مسائل ہیں ان پر بات وہاں نہیں ہوتی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں اس کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بہت سنتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو کیا ممبروں سے موٹیویشنل اسپیچز جو ہے کیا وہ بھی ڈیلیور کی جا سکتی ہیں؟ جی آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت زبردست سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. یقینی طور پر یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرت، تو ان مبارک ہستیوں کی زندگی میں ایسے ایسے لمحات، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر یا جنہیں سن کر انسان یقینی طور پر موٹیویٹ ہوگا، اور جس میدان میں بھی وہ چاہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جیسے دیکھیں کہ ابھی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے. مثال کے طور پر انہی کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر ایسا کام کیا ہے الجامعۃ الاشرفیہ کو تعمیر کر کے کہ جس کا آج پوری دنیا میں نام ہے. تو حافظ ملت کی زندگی میں یقیناً جو ہے لوگوں کے لیے موٹیویشنل چیزیں موجود ہیں، بلکہ تمام برگزیدہ ہستیوں کی زندگی میں آپ دیکھیں، جھانکیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یقیناً ان کی زندگی سے ہمارے نوجوانوں کو یقیناً موٹیویشنل چیزیں یقینی طور پر مل جائیں گی. آخر میں مفتی صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا ایک خلاصہ، ایک الحاصل آپ پیش فرما دیں. حاصل کلام یہی ہے کہ ممبر رسول سے مراد ہر وہ اسٹیج ہے، ہر وہ جگہ ہے جہاں سے دین و شریعت کی بات پہنچائی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ممبر رسول سے صرف منتخب عناوین پہ گفتگو نہ کی جائے، بلکہ حالات حاضرہ کے حساب سے تمام عنوانات کو لایا جائے جو ضروریات دین ہوں، ضروریات ملت ہوں، ضروریات قوم ہوں. اور جو اس اسٹیج کے یا اس ممبر رسول کے پہرے دار ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر، قوم کو دیکھ کر، قوم کے نوجوانوں کو دیکھ کر جو ہے اپنی اسپیچز دیں اور اپنے بیانات کو تیار کریں. انشاءاللہ قوم کو بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر.